خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ شعر کہہ تو دیا، لیکن علامہ اقبال نے شعر ان لوگوں کے لیے کہا جو بلندی کو چھونا چاہتے ہیں، جو بلندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو عزت پانا چاہتے ہیں، جو عظمت چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شعر میں ان کی رہنمائی کر دی ہے۔ بہت سے لوگ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں، وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، وہ کام کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے گھبراتے ہیں، وہ لوگوں سے کمیونیکیشن کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، وہ نیگوشیشن کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ انہیں بات ہی نہیں کرنے کا طریقہ کیوں نہیں انہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ ارے بھائی اب گھر میں تو رہتے ہیں نا، گھر کے ماحول میں آپ رہتے ہیں، گھر کے ماحول میں رہ کر آپ کے منہ میں زبان تو ہے، اس زبان کو اتنے ماحول میں بیٹھ کر 8 10 5 6 2 3 لوگ جتنے بھی گھر میں رہتے ہیں اس ماحول میں اپنی زبان کو بہتر کریں۔ آپ جب بہتر کریں گے تو آپ آگے بڑھنے کی جستجو کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ ہر روز ایک پلان لے کر گھر سے باہر نکلیں گے، اس پلان کے تحت آپ سارا دن کام کریں گے۔ دن کا آغاز اسی شعر پہ کریں گے، خود ہی کو کر بلند اتنا، اپنے آپ کو بلند کرنا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے، اب تقدیر تو اللہ لکھ رہا ہے، تقدیر لکھنے والا آپ کی تقدیر لکھ رہا ہے، وہ آپ کی جستجو کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی سٹرگل کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے آگے بڑھنے کو دیکھتا ہے، تو آپ وہ راز پا لیتے ہیں جو راز رب ہمارے سینوں میں داخل کرتا ہے۔ اس راز میں بلندی ہے، اس راز میں ذکر ہے، اس راز میں سکون ہے، اس راز میں ذکر الہی ہے، اس راز میں ہماری روح کا سکون ہے، اس راز میں ہماری باڈی کا سکون ہے، اس راز میں ہم مکمل طور پر جہان لے کر، اپنے اندر جہان لے کر چلتے ہیں، پورا زمانہ ہمارے سینے میں موجود ہوتا ہے ان کے لیے جو خود ہی کو کر بلند اتنا، جو خود کو بلند کیے چلے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں آپ کے ساتھ ہر روز من کی دنیا کی گفتگو لیے آتا ہوں۔ اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر الہی میں سکون ہے، ذکر الہی میں بہت سے معاملات حل بھی ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی کی سنتیں یہ ہے کہ ذکر دل کے حضور سے کرے اور نیت خالص کرے، اور پوشیدہ طور پر ذکر کرنا سنت ہے۔ پوشیدہ ذکر ظاہراً ذکر پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے رب کو زاری کے ساتھ اور پوشیدہ طور پر یاد کرو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ذکر میں سے بہتر ذکر پوشیدہ ذکر ہے، کیونکہ پوشیدہ ذکر ذکر جہر سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشکری سے روایت ہے کہ ہم غزوہ تبوک سے واپس لوٹ کر ایک نالے میں جب پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم اپنی جانوں پر میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ تم کسی بحث سے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو سننے والا ہے اور تمہارے قریب اور تمہارے ساتھ ہے۔ پوشیدہ ذکر کی فضیلت اپنے مقام کے اعتبار سے ہے، کیونکہ مرشد کبھی مبتلائے مرید کو جہر ذکر کی اس لیے یقین کرتا ہے تاکہ وہ خیالات جو اس کے دل پہ جم گئے ہیں دور ہو جائے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں دین کا اظہار ہے، اور ذکر کی برکتوں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچتی ہے، اور قیامت کے دن ہر وہ چیز جس نے اس ذکر کی آواز کو سنا ہے اس کی گواہی دیں گے، کیونکہ ذکر کی آواز سن کر ہر ایک چیز ذکر الہی میں مشغول ہو جاتی ہے، اور بعض مشائخ نے تو پوشیدہ ذکر کو جہر پر ترجیح دی ہے، کیونکہ وہ ریاکاری سے بہت دور ہوتا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ یہ بات نیت پر موقف ہے۔ اگر ذکر کرنے والے کی نیت سچی ہے
تو تلاوت اور ذکر الہی بلند آواز سے کرنا بہتر ہے۔ دل کا ذکر ایک ایسے ذوق کا نام ہے جس کا بیان میں آپ سے کر چکا ہوں اور میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں بہت سے اپنی گفتگو میں۔ زبان کا اس میں کوئی حصہ نہیں، دل کے ذکر میں اس میں زبان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دل کے ذکر کو ملائکہ لکھتے ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک علامت ہے، یعنی ذکر کی خوشبو مقرر کر دی ہے، جس کی وجہ سے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کا دل ذکر میں مشغول ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے فقہا کے گروہ، تمہاری پہچان اور تعظیم لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی وجہ سے ہے، لہذا تم کو دیکھ لینا چاہیے کہ تنہائی کی حالت میں تم خدا کے ساتھ کیسے ہوتے ہو۔ انسان کے جس قدر اوقات ہیں وہ سب عبادت میں مشغول ہو سکتے ہیں، اگرچہ وہ کھانے پینے، سونے، جاگنے اور کلام کرنے اور دیگر حرکات و سکنات کے اوقات کیوں نہ ہو، کیونکہ عمل کی قبولیت نیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر انسان کھانے پینے کے وقت یہ نیت کرے کہ اس سے مجھے عبادت الہی کے کرنے میں مدد ملے گی، اور نفسانی قدرت کی نیت نہ کرے اور نیت کرتے وقت یہ نیت کریں گے، اس سے سستی اور کاہلی دور ہوگی اور عبادت الہی کے لیے خوب چست اور چالاک ہو جائیں گے۔ ذکر سے آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، آپ کی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی، آپ کی روح ایکٹیو ہو جائے گی، اور اپنے نفس کی راحت اور آسائش کی اس میں نیت نہ کریں۔ غرض اسی طرح تمام کاموں میں نیت نیک ہوگی، وہ سب عبادت ہو جائے گی جس پر اس کو ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن میزان عمل میں اس کی نیت تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ جب انسان آداب اور سنت کی رعایت پوری طور پر کرے گا اور علم اور تقوی کے موجب پر ان کو ادا کرے گا، تو ان کی روشنی اس قدر پھیل جائے گی کہ ان کا نور اطاعت کے نور کے ساتھ مل کر وصف کمال حاصل کرے گا، اور پھر اس نور سے دل منور ہوگا، اور پھر دل کا منہ نفس کی طرف سرایت کرے گا، اور پھر پاک شدہ نفس کا نور طبیعت کی طرف سرایت کرے گا، جس کی وجہ سے بشریت کی تمام تاریکیاں زائل ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہمیشہ دل کا نور زیادہ ہو کر دل پر پڑے گا، اور پھر دل سے نفس پر، اور نفس طبیعت پر پڑے گا، نفس سے، یہاں تک کہ بشری طبیعت مکمل ہو جائے گی۔ ذکر الہی کیا کریں، ذکر الہی وہ سکون زندگی کے لیے چلتا ہے، اور ہر اٹھنے والے ہاتھ دعا کے لیے قبول ہو جاتے ہیں۔